السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ عزیز ساتھیو، قرآن مجید فرقان حمید سورہ شعراء کی یہ آیہ مبارکہ سورہ شورا جسے کہتے ہیں مشاورت کے باب میں، اس کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 13 ہے۔ توجہ سے سنیے گا، دھیان میری طرف رہے بھائی، جو سوچ رہے ہیں نا ادھر ادھر منہ میں انگلیاں دے کر وہ میری طرف دیکھیں۔ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر دیا کرو میری طرف، مجھے سب نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں سب نظر آ رہے ہیں۔ دین کو توجہ دو گے تو عزت پاؤ گے، نہیں دو گے مارے جاؤ گے۔ شرع لکم من الدین، جاری کیا گیا ہے تمہارے لیے دین میں سے، ما وصى به نوحا، وہی دین جس کی تاکید ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، والذی اوحینا الیک، اسی دین کی تاکید جس کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اسی بات کی تاکید ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی کی۔ کیا کی؟ ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین کے ٹکڑے نہ کرو، دین کو قائم کرو اور اس دین کے ٹکڑے نہ کرو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل ہوتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے، بہت بھاری پڑتا ہے مشرک پر جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں۔ مشرک کے لیے یہ بات میری طرف تھی، میں نے کیا کہا؟ اور اب میں نے کسی کو سستی کرتے ہوئے دیکھا نا تو میں اسی کو کہوں گا میں نے کیا کہا، بیان کرو، اور تو کچھ نہیں، میں یہ تو کر سکتا ہوں۔ بندہ مجلس سے اٹھ جائے اسے پتہ کخ بھی نہ ہو، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، یہ بات مشرکوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ شرک کرنے والے اس بات سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جس کو، اللہ چنتا ہے اپنی طرف جس کو، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے۔ یہ ہے آیہ مبارکہ، شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین مشروع کر دیا گیا ہے، جاری کر دیا گیا ہے، جس کی تاکید نوح علیہ السلام کو کی گئی،
جو آپ پر وحی کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی تاکید ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی گئی، کیا کی گئی؟ الاقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ کس کو قائم کرنا ہے؟ دین کیا کہا گیا؟ الاقیم الدین، دین کو، الاقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ کیا ہے بھائی دین؟ الاقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ کیا ہے بھائی دین؟ دین کو قائم کرو۔ دین کیا ہے پھر؟ اللہ جانتا ہے ہم اتنے اچھے مسلمان ہیں، اگر کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو کسی مسلمان کو پکڑ کر نا بڑے پکے ٹھکے کو بازار میں کھڑا کر کے کہ بتا دین کیا ہے، یہ ہنسنے لگے کہ مولوی صاحب کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، مولوی صاحب کو پتا ہے۔ یہی بربادی کا سبب بنا یہودیوں کے لیے، یہی سبب بنا عیسائیوں کے لیے، اور یہی سبب ہے ہماری بربادی کا، مولوی۔ کیوں؟ ہم اس زمین پر صرف روٹی کھانے کے لیے، کمانے کے لیے پیدا ہوئے۔ مولوی ایسا طبقہ ہے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے، باقی کسی کی۔ بھائی اللہ کے بندو، مولوی کے ذمہ چھوڑ دیا تو مولوی نے جو حرام تھا اسے حلال کر دیا، جو حلال تھا اسے حرام کر دیا۔ آپ نے کہا واہ کیا بات ہے مولوی۔ اور پھر مولوی تماشا بھی سب سے زیادہ مولوی بنا ہے، سب سے زیادہ لطیفے مولوی کے بنے ہیں۔ ڈرامے بھی مولوی سے، دعائیں بھی مولوی سے، جنازے بھی مولوی سے، تماشے بھی مولوی سے۔ یہ حالت ہے۔ الاقیم الدین، دین قائم کرو بھائی۔ کس نے کہا؟ اسی دین کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اسی دین کی تاکید ہم نے آپ پر وحی کر کے کی ہے، اسی دین کی تاکید ہم نے ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ جانتے ہو کیا دین؟ کہ درباروں پر میلے لگانے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، کتنے مزے کی بات ہے۔ میلے جائز ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ ہے ہماری حالت۔ اس دین کی بات کی گئی کہ دین قائم کرو، کیا مطلب؟ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا ہے، جشن عید۔ یہ دین نوح علیہ السلام نے قائم کیا، یہی ابراہیم علیہ السلام نے، یہی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ نے قائم کیا۔ تو پھر کیوں دین بناتے ہو اسے؟ کیوں اس کو قائم کرتے ہو؟ کیوں لڑتے ہو اس کے لیے؟ بتاؤ تو صحیح۔ کیا یہ دین نوح علیہ السلام کا کسی کا مرید ہونا ضروری ہے جی؟ کوئی پیر، کوئی نسبت ہونی چاہیے؟ کیا کہا میں نے؟ سنا آپ نے؟ یہ دین ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ یہ بڑے گستاخ ہیں یار۔ وہ اللہ کے بندے غور تو کرو، دین کیا ہے اور تم کسے دین کہہ رہے ہو؟ سر درد ہو تو قبر پر سلامی کرنا، 7 چکر چندرا اتوار، چندری جمعرات کو بھی جانا ضروری ہے، یہ دین ہے؟ الاقیم الدین، تم نے اس دین کو قائم کیا ہوا ہے؟ بھئی ہمارے معاشرے میں یہی دین ہے یا کچھ اور ہے؟ درباروں کے میلے لگا لینا، میلاد کے جلوس نکال لینا، محرم آئے روح پیٹ لینا، بازار بند کر لینا، گلیاں بند کر لینا، شربت لگا کے راستوں پہ کھڑے ہو جانا، چاول پکا کے دیگیں تقسیم کر لینا، یہ کیا ہے جی؟ یہ دین ہے، یہ قائم کر رہے ہیں ہم۔ بندہ مر گیا، الاقیم الدین، دین قائم کرو، ہر جمعرات کو دین قائم کرو، ایک دیگ آنی چاہیے، دین قائم ہو رہا ہے۔ بعد میں چوتھا، پھر 40واں، دین قائم کرو۔ وہ یہ ہے کہ کچھ اور ہے؟ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں کیا جا رہا کہ یہ دین ہے۔ وہ یہ تو سارے ہی کر رہے ہیں نا۔ اس اگر یہ دین ہے تو لوگ کہیں گے ہم تو دین میں بڑا عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہے دین جو ہمارے مولوی نے بتایا ہے۔ جب آپ نے سب کچھ مولوی کے سپرد کر دیا، دین ایمان سب کچھ سپرد کیا مولوی نے، اس نے کہا شیرنی دو، یہ دین ہے، شیرنی دو بھائی، درباروں پر لنگر چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، ندی نالوں سے پتھر اٹھا کر قبر پر رکھو، گھٹنا درد کر رہا ہے رگڑو، یہ دین ہے۔ الاقیم الدین، دین قائم کرو بھائی۔ خبردار وہابیوں کے ساتھ جڑے تو یہ دین قائم کر کے رکھنا ہے، اسی دین پر ڈٹے رہو، اسی دین پر مر جاؤ، یہ دین ہے۔ الاقیم الدین،
کیا پڑھا ہے میں نے؟ یہ آیت کس پارے سے پڑھی ہے؟ تو کیا کہا اللہ نے؟ کیا قائم کرو؟ اور وہ دین ایسا دین ہے جس کو کس نے قائم کیا؟ نوح علیہ السلام نے بھی، جس کو قائم کیا ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین کی وصیت ہم نے آپ کو بھی کی، اسی دین کی وحی ہم نے آپ کو بھی کی ہے. وہ دین کیا ہے میرے بھائی؟ مجھے جو نظر آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ہمارا دین یہ ہے، یہ ہے ہمارا دین. جنازے اٹھانے اس وقت بلند آواز سے کلمے پڑھنے، پڑھو بھائی سارے، میاں صاحب کے شعر پڑھنے، دین قائم ہو رہا ہے. زندہ تھے تو کس کے مرید ہو، کس کے بیعت ہو، کس کے عرس پہ جاتے ہو، لنگر کھاؤ شفا ملتی ہے. یہ دین ہے. بس یہی باتیں ہمارے معاشرے میں. اچھا مکان بنایا، نظر سے بچنا چاہتے ہو، ہانڈی رکھ دو، نظر نہیں لگے گی. ہانڈی نظر رہو. بیمار ہو، طبیعت خراب ہے، تویز گلے میں ڈال لو، باندھ لو چمڑا، چاندی میں مڑھا کے سے کو. یہ دین ہے. اور لوگوں کیا ہے دین؟ یہی یہ دین ہے. مقبرے پر جاتے ہوئے پوچھتے نہیں کرنے، مقبرے کے دروازے چھوٹے تاکہ جھک کے اندر داخل ہو، مسجد کے بڑے اکڑ کے داخل ہو. یہ اللہ کا گھر ہے، وہ بابے کا گھر ہے، جھک کے داخل ہونا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی دربار کا آپ نے دروازہ بڑا دیکھا ہو، ہوتا بھی پاؤں کی طرف ہے. کیوں؟ پاؤں کی طرف سے داخل ہو. سر کی طرف سے داخل ہونے کا راستہ خاص ہے گدی نشینوں کا، اگر ہے بھی تو آپ پاؤں کی طرف سے داخل ہو. یہ بڑی عزت والا ہے بابا جو ہے. نکلتے ہوئے بھی پوچھت نہیں کرنی. یہ دین ہے. یہ ہے ہماری حالت. اور مسلمانوں انا قیم الدین، دین قائم کرو. اب جو آیا نا، یہ جتنی باتیں میں نے کی پھر میں نے پھر سے شروع کر دیں، نہیں تو دروازہ بند کر دو، اب جو آئے چلا جائے. دین کیوں نہیں سنتے لوگ؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ اور لوگوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، تو پھر آپ کے ذہن میں سوال تو پیدا ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے جس کو قائم کرنا ہے. یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کس کس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ دین کیا ہے؟ کس کس کے ذہن میں پیدا ہوا ہے دین کیا ہے جاننے کا؟ تو سنیے، یہ کون بتائے گا کہ دین کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، لوگ بیٹھے ہیں، جبریل آ جاتے ہیں، دین بتلانے آتے ہیں کہ دین کیا ہے. جبریل آ کر سوال کرتے ہیں، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان بتلانا شروع. یہ دین بیان ہو رہا ہے. آپ ایمان کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس نے کہا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا بتایا؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ کتنے ارکان ہیں؟ کتنے ارکان ہیں؟ 6. کتنے ارکان ہیں ایمان کے؟ اب جو آپ میں سے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا واسطہ ہے اسے یہ نہ بھولیں. کیوں بھول جاتے ہیں؟ کتنے ارکان ہیں ایمان کے؟ 6. جن 6 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان کو قائم کرنا ضروری ہے. کتنی ہے بھائی؟ 6. گنتے رہنا. اللہ پر ایمان. کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان. فرشتوں پر ایمان. کتنے ہو گئے؟ کتابوں پر ایمان. رسولوں پر ایمان. اچھی بری تقدیر پر ایمان. یوم آخرت پر ایمان. کتنے ہو گئے؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. اور سچی بات ہے ہم میں سے ہزاروں کو نہیں آتے، پر یہ رکن بڑا یاد ہے. باپوں پر ایمان، ولیوں کو مانو. کو ذکر آیا ہے؟ میں دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے علماء کے پاس جاؤ اور ان کو کہو ان 6 ارکان کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اس بابے پر ایمان، اس بابے پر ایمان، اس بابے پر ایمان، اس بابے پر، اس بابے پر. بابے بنائے بھی خود ہیں اور ایمان لانے کے دعوت دی جائے. دعوت لاؤ بھائی، ایمان لاؤ ان پر. اچھا یہ کرتے کہ آگے یہ سردیوں میں بھی ننگے پڑے رہتے تھے، ان کو سردی نہیں لگتی تھی، لہذا مانو یہ بابا ہے.
یہ بابا جی کیا کرتے؟ یہ مرچ کھاتے تھے. مانو یہ بابا جی الٹے 12 سال کنویں میں لٹکے رہے. مانو یہ تقسیم ہو رہی، ولایت تقسیم ہو رہی ہے. شمس تبریز لڑ پڑا ہے بہاؤالدین زکریا سے اور ایسے سر نکالا نا. بہاؤالدین زکریا نے دعا کی، شمس تبریز کے سنگ نکل آئے. پھنس گیا شمس تبریز. پھر جا کے اس نے کہا زکریا تیرا بڑا مقام ہے. پھر دعا کی، سنگ نکل گیا اور وہ پیچھے ہو گئے. جب وہ پیچھے ہوئے تو پھر بہاؤالدین زکریا نے ایسے جھانکا نا، اس کے سنگ نکل آئے. شمس تبریز نے کہا اب دانا میں تجھے پھنسا لیا ہے. یہ ایسے بابے تھے، یہ بابے بنوائے جا رہے ہیں. پڑھے آپ تاریخ پڑھے، آپ کو پتا چلے. جب بابا زہر ہوا نا، پہلے زہر نہیں تھا، جب زہر ہوا تو پھر غائب ہو گیا. زہر نہیں ہوا، یہ ولایت ہو رہی، زہر ہو رہی ہے ولایت. بھائی بھائی لوگوں یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، اس کو قائم کرو گے، اس لیے تماشے نہ لگاؤ. یہ دین ہے، دین. کتنے ارکان ہیں ایمان کے؟ کتنے ارکان ہیں؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان. کتنے ارکان ہوئے؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان 6 پر جو ایمان لاتا ہے، اللہ پر کیا ایمان ہے؟ مختصر، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اللہ کہاں ہے؟ جو یہ کہے ہر جگہ ہے، ہر ایک میں ہے، سمجھ لیجئے یہ گمراہ ہے. اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر، کوئی اللہ کی قوت سے باہر نہیں ہے. فرشتوں پر ایمان، وہ فرشتے جن کے نام اللہ نے لیے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، نام لیے ہیں، ان کے ہم نام لیں گے. اور جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہم اسی طرح ان کو مانیں گے. کتابوں پر ایمان. کتنی کتابیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل. ان 4 پر ایمان لانا ہے. بات ماننی کس کی ہے؟ انجیل پڑھ سکتے ہو، اجازت ہے آپ کو، پڑھو. تورات، زبور پڑھنے کی اجازت ہے آپ کو. فرمایا ایمان لانا ہے، پڑھنا اور سمجھنا کسے ہے؟ قرآن کو. یہ 4 کتابیں تھی. پھر انہوں نے کہا جی سیف الملوک میاں صاحب کی کتاب پر ایمان، فلاں کی کتاب فیضان سنت پر ایمان، فضائل اعمال پر ایمان، فلاں کتاب پر ایمان. وہ ایسا ہے کہ نہیں؟ یار یہ کس طرف لے کر جا رہے ہو قوم کو؟ وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، اور کتاب لانے والے بیچ میں فرشتے، اور چوتھا رسولوں پر ایمان. کتنے رسول ہیں؟ نام جانتے ہو سارے رسولوں کے؟ جتنوں کے قرآن نے بیان کر دیے بس ہم اتنے جانتے ہیں. باقی جو ہے سب اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں. اور یہاں بات شروع ہوتی ہے، یہ فلاں بابے کو نہیں مانتا، یہ بڑے گستاخ ہیں، نہیں مانتے. بھائی نہیں مانتے، الزام تراشیاں کرتے ہو. اچھا ہوش میں ہو کہ نہیں ہو؟ سن رہے ہو نا؟ سنتے رہنا ہے. رسولوں پر ایمان. کیا ایمان؟ سب سے افضل کون ہے رسولوں میں سے؟ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں کس کی ملت کا پیروکار ہوں؟ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. کیا کہنے ہیں میرے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا کہنے ہیں؟ افضل الانبیاء کہتے ہیں کہ میں ان کی ملت کا پیروکار ہوں اور اس کی رہنمائی میرے رب نے مجھے کی ہے. اچھی بری تقدیر پر ایمان. یہ کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں، سائیکل والا، گاڑی والا آگے سے آ رہا ہے، آپ کو تھکا کسی کا لگ گیا، آپ گر گئے. اٹھتے ہی کیا کہنا ہے؟ تیری ماں، تیری بہن، من نہیں دیا فلاں، اس طرح کہتے ہیں نا. یہ ہے ایمان تقدیر پر، یہ ایمان ہے. اٹھتے ہی آپ یہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا. ایسا ہوتا ہے؟ کسی کا کسی کو تھکا لگ جائے، ہم تو وہ قوم ہے پتھر کا دھکا لگے گر جائے تو ہم پتھر کو جوتے مارنے شروع کر دیتے، ٹھوڈے مارنے.
یہ کس نے رکھا ہے وہ کو پتہ نظر بھی نہیں آتا، گالیاں دیتے ہیں. ہم اتنے ماشاءاللہ ایماندار لوگ، دین اتنا ہم نے قائم کیا ہوا ہے. زبانوں پر مذاق میں گالیاں، عام دوستوں سے ملتے ہوئے بکواسات، یہ ہے ہم نے دین قائم. بڑے 5 سال ہو گئے اور ہم ظالم ہیں. کیا ہے؟ ظالم لوگ ہیں. ہم نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے. تقدیر پر ایمان لاؤ. ہم بولو پتا یہ کتنے کی لے کر آئے ہو جی؟ 500 کے ہو، بڑی مہنگی خرید کے آئے ہو، بڑا لوٹ لیا. اس کا اس کے ذہن میں یہ ڈال ہے دکاندار بڑا بے ایمان تھا، بڑا خبیث تھا. ہم وہ قوم ہے اپنے ایمان بڑھاتے ہیں، دوسرے کو بے ایمان باہر کروا کے. ہم یہ نہیں کہیں گے جی اللہ آپ کو برکت دے. اور اگر دکاندار نے 100 کی چیز 500 میں دے دی، وہ 2 سال چل گئی، برکت آ گئی تو ہمیں مہنگی ہے. اور اگر وہ 100 کی چیز 100 میں دے، 1 ہفتہ نہ چلے پھر سستی ہے. چیز میں برکت کون ڈالتا ہے؟ پھر بندہ سوچنے لگ جاتا ہے اوہو بڑی مہنگی لے آیا ہوں، اوہو بڑی جہتی کر. اور ہم کبھی نہیں کہیں گے کسی کو اچھا لباس دے کر ماشاءاللہ، کبھی نہیں کہیں گے. کہاں سے لیا ہے، کسے سلوایا؟ ہم ایسے لوگ ہیں. میں بھی ایسا ہی ہوں، کیونکہ ہم نے دین کو بہت اچھا قائم کیا ہوا ہے. وہ اللہ کے بندو اللہ معاف فرمائے، وہ اللہ کو سمجھ دے ہمیں. ہم لوگوں کے دل توڑنے کے بجائے، حوصلے توڑنے کے بجائے انہیں حوصلے دیں. کوئی جانور کوئی بکری گھر لے کر آ جائے نا بیچارہ، وہ لٹی کی داؤ بڑا داؤ تو لٹائی ہے، وہ کچھ تو کیا ہے تو وہ کہنا. وہ اللہ کے بندو یہ کہنے کی باتیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ دے. تو تقدیر یہ ہے کہ جو کام ہو جائے اس میں پھر دخل اندازی نہیں. قدر اللہ ما شاء، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. اور آخرت پر ایمان کہ انسان اپنے ہر عمل میں کس کی تیاری کر رہا ہے؟ آخرت کی. کتنے ہو گئے جی ایمان کے ارکان؟ 6 یاد ہے. پھر پوچھا اسلام کیا ہے، پھر بتایا گیا اسلام کے کتنے ارکان ہیں، کتنی بنیادیں ہیں؟ 5. ایمان کے کتنے ہیں؟ اسلام کی کتنی ہے؟ بنیادیں 5. پہلی بنیاد اس بات کی گواہی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری نماز قائم کرنا، قائم کیا جی. تیسری زکات ادا کرنا. چوتھے رمضان کے روزے. 5واں بیت اللہ کا حج. ہم نے توحید کی جگہ اس بات کی گواہی کی ضرورت تھی. تیری مشکل کشا ہے، مشکل کشا مانتا ہے ماشاءاللہ، مل بھائی وہ بڑا اچھا مسلمان ہے. مانتا ہے عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم، اور جی ماشاءاللہ بڑے اچھے بھائی ہیں جی آپ ہمارے. یہ ہے ہمارے ایمان، یہ ہے اللہ پر ایمان، یہ ہے اس بات کی گواہی کہ اللہ کا علاوہ کوئی شریک نہیں. آپ عبد الحسن علی اجمیری کو داتا مانتے ہیں؟ ہاں جی میں ماشاءاللہ ملے. گواہی کس بات کی دلوا رہے ہو؟ کیا یہ اسلام تھا؟ نہ کوئی مشکل کشائی کرنے والا ہے سوائے اللہ کی. یہ بتانا تھا حضرت علی کا مشکل کشا اللہ، یہ بتانا تھا عبد القادر جیلانی کا غوث اعظم اللہ، یہ بتانا تھا عبد الحسن علی اجمیری کا داتا اللہ، یہ بتانا تھا. اور آپ نے الٹا بتانا شروع کر دیا. اور یہ گواہی دینی تھی کہ محمد اللہ کے رسول ہے. آپ کسی بات کو مانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، ہمارے بھائی ہیں آپ. یہ ہے ایمان. 4 حق کے 4 میں سے کسی ایک منوانا یہ تھا اس بات کی گواہی کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اللہ کی قسم صرف محمد کی مانو گے تو بچو گے. یہ کہنا تھا، یہ گواہی تھی. اور ہم کون سی گواہی دے رہے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، کون غلط کہہ رہا ہے. اور سوچو تو صحیح، پڑھا کون رہا ہے دین میں، اضافے کون کر رہا ہے. اور دین کی اور سچی بات یہ ہے، اب یہ گواہیاں دے لی اللہ کے الہ ہونے کی بات ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں. چھوڑ دو، تقلید کو مانتے ہو، ائمہ کی اتباع پیروی کر رہے ہو، ٹھیک ہے. دھوکہ دہی، نماز قائم کرو، قائم ہو رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے نہیں. میلاد قائم کرنا
کرنا ہے، جشن عید میلاد النبی منانا ہے، اسے قائم کرو بھائی، اسے قائم کرو۔ یہ 11ویں دینی ہے، اسے قائم کیا جائے۔ یہ درباروں کے لنگر قائم رہنے چاہیے، یہ مزارات پر ان کی آبادی قائم رہنی چاہیے، نماز قائم ہے ہی ہے۔ پھر مولوی ممبر پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، زکات دینے والا ہو سکتا ہے، سارا کچھ کہنے کے بعد کہتا ہے نہیں گمراہ ہو سکتا تو درگاہ والا، مصطفیٰ والا گمراہ ہو سکتا ہے، درگاہ والا نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مصطفیٰ والا گمراہ اور مصطفیٰ والے کے علاوہ جو جس کی مرضی والے ہو جائے وہ گمراہ ہے، وہ برباد ہو جانے والا ہے۔ نماز قائم کرو، یہ دین ہے۔ اور پھر فرمایا زکات ادا کرو۔ زکات شرعیہ جو دے دی ہے، شرعیہ نہیں دی ہے۔ 11ویں بھی دیتا ہوں، ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو میلاد کے لنگر میں بھی حصہ ڈال دیا ہے میں نے، فلاں بابے کے اس میلے پر بھی میں نے حصہ ڈال دیا، وہ اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اسے تو میں نے ڈال دی۔ یہ ہے، یہ دین ہے، دین کے مقابلے میں دین گھڑا جا رہا ہے۔ رمضان کے روزے، حالت آپ کے سامنے ہے، ہم نے روزے کیسے رکھنے ہیں؟ ہم تو روزوں والے ہیں، بڑے بڑے روزے چپے کپے بنانے والے، ہم نے روزے کہاں رکھنے ہیں؟ ہم روزے بناتے ہیں، روزہ شریف ہم بناتے رکھتے نہیں۔ اور پھر فرمایا مسلمانوں بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کا حج۔ ہم تو سیون جاتے ہیں، ہم تو درباروں کے چکر لگاتے ہیں، ہم تو میاں حاجی کے ہاں طواف کر کے چلے آتے ہیں۔ وہ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جس کا دل چاہے کہنا یہ وہابی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ باتیں سن لو، لیکن کل قیامت کے دن کہنا ہاں اس نے کہا تھا۔ اللہ کی قسم کسی ملامت کرنے والے کی کوئی ملامت کا خوف نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ حق ہے، یہ دلیل پر کھڑے ہیں ہم۔ دنیا کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کے اندر بیت اللہ کے سفر کی طلب ختم ہو گئی ہے، طلب مٹ گئی ہے، وجہ اور راستے اختیار کیے گئے ہیں اور راستے چنے گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا احسان کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو اس طرح عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت ہوگی تو ہم یہ سمجھیں گے۔ اور یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد کہا گیا یہ ہے دین۔ کیا کہا گیا؟ یہ ہے دین۔ اس دین کو قائم کرنا ہے، اس دین کو قائم کرنا ہے۔ ہم نے کون سا دین قائم کیا ذرا میرے بھائی؟ یہی دین قائم کیا ہوا ہے جو بیان ہوا ہے ابھی۔ تو پھر غلطیاں مانو، کہیں خرابی ضرور ہے، کہیں تباہی اور بربادی کے راستے اختیار ضرور کیے گئے ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں آیت کا اگلا حصہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس دین کے ٹکڑے نہ کرو، اس دین کو توڑو نہیں، اس کو پورا قائم کرو۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے نمازیں ایک دو توڑ نہیں دیا، 3 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، ہفتہ پڑھ لی، 2 دن چھوڑ دی، پھر شروع کر دی، ایسا نہیں ہو رہا۔ اور نماز پڑھ لی، زکات چھوڑ دی، زکات دے دی، نماز پڑھ لی، توحید چھوڑ دی، توحید پہ آ گیا، رسالت میں کے معاملے میں بدعت کا راستہ اختیار کر لیا۔ کہا دین کے ٹکڑے نہ کرو۔ اور فرقہ کسے کہا گیا ہے؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء۔ نبی رحمت کو اللہ کہتے ہیں کہ جس نے دین کے ٹکڑے کر دیے، گروہ گروہ بنے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں اور جو ان کے پاس ہے اس پر خوش ہے، مچ رہے ہیں اسی پر۔ اس لیے دین کے ٹکڑے نہ کرو، فرقہ پرستی چھوڑ دو۔ فرقہ پرستی کیا ہے؟ توحید کے راستے کو ترک کر دینا، سنت کے راستے کو ترک۔ جو سمجھیے وہ ٹکڑے ہو گیا ہے دین سے، وہ کٹ گیا ہے دین سے، وہ جدا ہو گیا ہے دین سے، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا، یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اضافے شروع کر دیے۔ میرا مددگار اللہ بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، اضافہ کر دیا۔ میرے غوث اعظم اللہ بھی ہے، حضرت علی بھی ہے۔
میرا داتا اللہ بھی ہے اور ابو الحسن علی اجمیری بھی ہے. دین کے ٹکڑے نہ کرو. میرے اللہ کے رسول بھی ہیں اور امام ابو حنیفہ بھی ہیں اور یہ سارے بھی ہیں. نہیں نہیں، دین کے ٹکڑے نہ کرو. یوں کہو سب کا مشکل کشا اللہ ہے، سب کا غوث اعظم اللہ ہے، سب کا داتا اللہ ہے، سب کی بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، سب کو عزتوں سے نوازنے والا اللہ ہے. یوں کہو، یوں کہنا ہے. یوں نہ کہو اللہ کے رسول ہے، امام ہے، ولی ہے. یوں کہو ہم سب رسول کے ہیں، امتی ہے رسول کے. یہ سارے رسول کے امتی ہیں. ہم سب کو رسول کا تابعدار ہونا ہوگا، ہم سب کو رسول کی پیروی کرنی ہوگی، ہم سب کو رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. یوں کہنا ہے. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے ہماری لڑائی. اس قوم سے بڑا امام بن گیا، پھر بھی اس پر رسول کی اطاعت فرض ہے، اتباع فرض ہے، اس پر فرض ہے رسول کے پیچھے چلے. کوئی اس پر فرض ہے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلائے. وہ کون سا امام بنا ہے، وہ کیسا پیر ولی بنا ہے جو لوگوں کو رسول سے ہٹا کر اپنے پیچھے چلائے؟ کون ہے وہ جو کہے تو رسول تک نہیں پہنچ سکتا، میرے پیچھے چل؟ نہیں نہیں، رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے سب کو. یہ بتانا ہے دنیا کو، یہ سمجھانا ہے دنیا کو کہ رسول کے بغیر مارے جاؤ گے. اور اس کائنات میں کون ہے جو محمد رسول اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ اس لیے لوگوں، تم عام ہو، تم خاص ہو، تم گناہگار ہو، تم بدکار ہو، کچھ بھی ہو، رسول اللہ کے پیچھے چلو. رسول اللہ کی اطاعت، اتباع، فرمانبرداری کو اختیار کرو. دوسرے کوئی نیکوکار ہے، کوئی پادشاہ ہے، کوئی عزتدار ہے، وہ اللہ کے ہاں اجر پانے والا ہے. ہم اس کی عزت کریں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی عزت کریں گے، تابعداری کریں گے جب تک وہ رسول کے تابعدار رہیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بات کہیں اور کہیں جی ٹھیک ہے جی یہ بڑے بزرگ کہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. ہم ہر اس عام آدمی کی بھی بات مانیں گے جو رسول کی بات کرے گا. ایمان تو دور، اللہ کا ولی تو دور، کوئی بھی ہو جسے دنیا دھتکارتی ہو وہ رسول کی بات کرے، ہم اس کی بات بھی مانیں گے. شرط یہ ہے کہ بات کس کی کرنی ہے؟ رسول کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو مسلمانوں. اور فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. مشرکوں پر بہت مشکل کام ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں. یہ کام مشرکوں کے لیے بہت مشکل ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگ جاتے ہیں. اس مجلس سے اٹھ جائیے، یہ مجلس ختم ہو جائے، مک جائے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. اکیلے اللہ کا ذکر سن کر کڑتے ہیں. قرآن کہتا ہے، یہ آیت مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کے الفاظ ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور اللہ کہتے ہیں اور اکیلے اللہ کا ذکر سن کر جس کا دل کڑے وہ آخرت پر ایمان لانے والا کیا کہا؟ میری طرف تو جو ہے نہیں ہے. کئی ایسے ہیں میری طرف، بھائی میری طرف میں نے کیا کہا ہے؟ میری طرف میں نے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو آخرت لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل کڑنے لگ جاتے ہیں. اکیلے اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ بھائی وہ تنہا مشکل کشا ہے، وہ تنہا داتا ہے، وہ تنہا دستگیر ہے، وہ تنہا بگڑیاں بنانے والا ہے، وہ تنہا کائنات کا خالق ہے، وہ تنہا مالک ہے، وہ تنہا عزتوں پر راج کرنے والا ہے، وہ تنہا جس پر چاہے ذلت کو مسلط کرنے والا ہے، وہ تنہا بیمار کرنے والا ہے، وہ تنہا شفائے دینے والا ہے. کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. سارے اس کے محتاج ہیں، سارے اس کے در کے منگتے ہیں، سارے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں، سارے اس کے سامنے جھولیاں پھیلانے والے ہیں. جو ذکر سن کر کڑتے ہیں میرے مشکل کشا کو چھوڑا جا رہا ہے، میرے داتا کو چھوڑا جا رہا ہے، میرے غوث پر تبصرہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. دل کڑتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جو ہی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کا تذکرہ جو ان کی من پسند ہوتا ہے شروع ہوتا ہے، کھل جاتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، کھلکھلا جاتے ہیں. جب یہ کہا جائے اللہ بھی مشکل کشا، حضرت علی بھی مشکل کشا، اللہ بھی داتا، ابو الحسن علی اجمیری بھی داتا، اللہ بھی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی غوث اعظم، ان کے کتوں کے کتے ہیں. نعرے شروع ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہم غوث کے کتوں کے کتے، کتوں کے کتے.
یہ اکیلے اللہ کا ذکر برداشت نہیں ہوئے، ہم کوئی کسی کے کتے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ یہ بتانا ہے دنیا، وہ اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے بندے بنو، محمد رسول اللہ کے امتی بنو، یہ اعزاز ہے یا کسی بابے کے در کے کتوں کے کتے بنو؟ اعزاز دیکھیے، یہ اللہ نے ان کو دے دیا ہے، ان کو اعزاز دیا ہے تاکہ جو بھی ان کے پیچھے چلے، کل میں اسے کہوں، وہ کہتا تھا میں کتوں کا کتا ہوں، تو کتوں کے کتے کے پیچھے چلتا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آئی، تجھے حیا نہیں آئی؟ اس لیے مسلمانوں اس بات کو سمجھو، یہ مشرک پر بڑا بھاری ہوتا ہے تنہا اللہ کا ذکر۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اوہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے۔ اور کس کی طرف چنے گئے ہو؟ اللہ کی طرف، یہ اللہ کی طرف چنے گئے ہیں ہم، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ الحمدللہ، ہمیں رب نے چنا ہے، ہم رب والے ہیں، اللہ کی طرف چنے گئے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہماری خطائیں اور لغزشیں معاف فرمائے۔ حق ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میرے نہ چاہتے ہوئے کہیں ایسی بات بیان ہوئی ہو جو اسلام کی نہیں ہے، وہ میرا وسواس ہے، شیطان کے وسواس میں سے ہے، نفس کا شرور ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نفس کے شرور سے محفوظ فرمائے، شیطان کے وسواس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ لوگ جو ایمان کی حالت سے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ پر رحم فرمائے۔ آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دیگر ساتھی جو دنیا سے چلے گئے، جو عزیز، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ایمان والوں کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، جو زندہ ہے انہیں ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ علی ساتھیوں، کسی ساتھی کا کوئی اب اعتراض، کوئی سوال، کوئی بات ضرور کیجیے گا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب باہر نکل کر لوگ تبصرے کرتے ہیں، یاد کھڑے ہو کر تبصرہ کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی قسم، کوئی اٹھ کر کہو تو گستاخ ہے، تو گندا ہے، تو غلیظ ہے، تو ولیوں کو نہیں مانتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں یہاں بیٹھ کے مسکرا دوں گا، کسی نے کوئی لقب تو دیے ہے، رب لکھ لے گا میرے بارے میں کیا لکھتا ہے، کیا فیصلے کرتا ہے۔